السلام علیکم۔ اردو لازمی کے چوتھے لیکچر کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اردو کمپلسری کا چوتھا لیکچر جو ہے وہ افسانوی نثر کے دوسرے حصے افسانہ نگاری کے متعلق ہے۔ اس لیکچر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے اور افسانے کی اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ افسانہ کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم لغت کے اعتبار سے لغوی معنوں کی بات کریں تو افسانے کے لغوی معنی من گھڑت بات کے ہیں، یعنی ایسی بات جو خود سے گھڑی جائے، لیکن جب ہم اصلاحی معنی ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اردو ادب کی اصطلاح میں افسانہ ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو بیان کیا گیا ہو، ایسی نثری کہانی جس میں زندگی کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو پیش کیا جائے، جس میں ابتدا، ارتقا اور خاتمہ ہو، اور جو انسان کو زندگی کے نئے پہلوؤں سے روشناس کروائے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، افسانہ وہ فرضی کہانی ہے جس میں زندگی کا کوئی ایک جلوہ، معاملات کا کوئی ایک پہلو، ماحول کا کوئی ایک منظر اور شخصیت کی کوئی ایک ادا اس طرح پیش کی جائے کہ وحدت تاثر اس کا خاصہ ہو، زمان و مکان کا خیال رکھا گیا ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ یا مختصر سا قصہ جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہو۔ یہ افسانے کی جو ہے وہ کچھ تعریفیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے دیکھیں تو افسانے کی حیت اور ناول کی حیت تقریباً ایک سی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ناول اور افسانے میں فرق آ جاتا ہے۔ ناول کا کینوس بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ ناول کے اندر ہم جب کسی کردار کو بیان کرتے ہیں تو اس کردار کی زندگی کے تمام معاملات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام واقعات ناول کے اندر سموئے جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس افسانہ کا کینوس جو ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، اس کے اندر انسان زندگی کو اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں صرف اور صرف انسانی زندگی جو اس نے 100 سال کی زندگی گزاری ہے، اس کی زندگی کا صرف ایک پہلو، ایک دلچسپ پہلو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، چاہے وہ اس کی اچھائی سے متعلق ہو یا پھر کردار کی برائی کے متعلق ہو، اسی پہلو کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اجزائے ترکیبی اعتبار سے سیم ہے، یعنی وہی اسی طرح کا جیسا پلاٹ ناول کا ہے اسی طریقے کا پلاٹ جو ہے وہ افسانے میں بھی پایا جائے گا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ افسانے کا پلاٹ جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے لیکن ناول کا پلاٹ جو ہے محدود ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ناول کے بجائے افسانے میں اس بات کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ واقعات آپس میں مربوط ہوں۔ جس طرح سے ایک لری کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے واقعات جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ایک لری کے اندر پروئے گئے ہوں۔ اگر افسانے کے پلاٹ میں ذرا سا بھی جھول رہ جائے گا تو ہمیں پوری کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی، لہٰذا افسانے کے اندر پلاٹ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ کردار اسی طریقے سے پیش کیے جا سکتے ہیں، وہی کردار ہیں، وہی اقسام ہے کردار کی جو کہ ناول میں ہوتی ہیں۔ مکالمے کے لحاظ سے بھی وہی ہے کہ مکالمہ جو ہے وہ بالکل فطری طور پر فطری ہو۔ منظر نگاری اسی طریقے سے اسلوب کے حوالے سے بھی وہی بات ہے کہ اسلوب جو ہے اس کا سادہ ہونا چاہیے۔ اب آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے الگ کرے گی، تو وہ ہے وحدت تاثر۔ وحدت تاثر سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ افسانے کی تعریف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعے، تجربے اور مشاہدے کا نام ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ افسانے میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی تاثر کو قائم رکھا جائے، یعنی اگر ہم انسانی زندگی کے ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں تو پورے افسانے کے اندر اسی ایک پہلو پر مرکوز نگاہ ہونی چاہیے۔ افسانہ نگار کی نگاہ اس کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرف نہیں بھٹکنی چاہیے، بجز اس کے کہ دوسرے پہلو اسی ایک پہلو کو بیان کرتے ہوں۔ اسے ہم کہتے ہیں وحدت تاثر، ایک تاثر کو بیان قائم رکھنا پورے افسانے میں۔ وحدت تاثر افسانے کی لازمی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی بھی کہانی افسانے کی سند سے
खारिज हो जाती है। लेकिन यानी अगर वहदत तासुर को कायम ना बरकरार न रखा जा सके तो ऐसी कहानी को अफसाने का नाम नहीं दिया जा सकता। 3 तरह की वहदतें जो है अफसाने में पाई जाती हैं, वो वहदतें कौन कौन सी हैं? वहदत ज़मा, वहदत तासुर, वहदत ज़मान और वहदत मकान। ज़मान व मकान का ख्याल भी रखा जाता है। जैसा मैंने कहा कि अफसाने का कैनवस नावल की तरह वसी नहीं होता, लिहाजा ये ज़रूरी है कि अफसाने के किरदार और वाक़यात जगह और ज़माने के लिहाज से महदूद हों। अफसाने में जिस ज़माने का जिक्र हो, किरदार उसी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हों। अफसाने की बहुत सी टेक्निक्स आ गई हैं, लिहाजा ऐसी टेक्निक है कि जिसके ज़रिए से आप माजी से हाल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी ज़रूरी है कि ज़मान और मकान दोनों का ख्याल रखा जाए। इसके बाद है इक्तिसाद। इक्तिसाद भी अफसाने की लाजमी शर्त है। बड़ी से बड़ी बात को कम से कम लफ्ज़ों में बयान करना इक्तिसाद कहलाता है। अफसाना ज़िंदगी के किसी एक पहलू के बयान का नाम है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि अफसाननिगार सिर्फ उन वाक़यात को बयान करे जो उसके मौजू के मुतालिक हों। यही खूबी अफसाने के इक्तिसाद कहलाती है। अगर हम अफसाना लिखने की टेक्निक के हवाले से बात करें तो बहुत सी टेक्निक अब तक हम बढ़ती जा सकी हैं, जैसे कि ड्रामाई टेक्निक है, खुद कलामी की टेक्निक है, वजूदियत की टेक्निक है, इजहारियत की टेक्निक है, मंजरिया टेक्निक है, खदूत निगारी की सूरत में शऊर की रूह है, बयानिया टेक्निक है। बहुत सारी टेक्निक के लिहाज से आज का अफसाना लिखा जाता है और लिखा जाता रहा है। यह हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अफसाने की सिंथ को समझना था कि अफसाना, और ताकि हम अफसाने और नावल के अंदर फ़र्क बयान कर सकें कि नावल क्या है, एक बहुत लंबी कहानी, और अफसाना क्या है जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अज्जा तरकीबी को समझकर, अफसाने के प्लॉट को समझकर आपको अफसाने और नावल में फ़र्क करने की समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा अगला लेक्चर जो है वो, उसमें हम एक अफसाने का मुताला करेंगे, और वो अफसाना है पाकिस्तान के मशहूर अफसाननिगार गुलाम अब्बास का ओवरकोट। उस अफसाने का मुताला अगले लेक्चर में किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।